पेश है गुड मॉर्निंग J&K। हल्का किए बैठे रहो एक शम्मा को यारो, हल्का किए बैठे रहो एक शम्मा को यारो, कुछ रोशनी बाकी तो है हर चंद के कम है। आप सभी दोस्तों का, सभी देखने वालों का, सभी मुहिब नाजरीन का इस्तकबाल और खैर मकदम। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K के एक और ताज़ा शुमारे में हमारी तरफ से प्यार, खुलूस, ताज़ीम और तकरीम भरा सलाम कबूल करें। उम्मीद आज भी यही आप सभी के लिए, सभी देखने वालों के लिए, कि आप लोग जहां कहीं भी रहें खुश खुरम रहें, बसहत सलामत रहें, बखैर आफियत रहें और ज़िंदगी के मामलात में रवां दवां रहें। नाज़रीन मोहतरम, आप सब जानते हैं कि आज रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारी मग़मूम होने की वजूहात हैं, परेशान होने की वजूहात हैं। ऐसे असबाब बनते हैं, ऐसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है जिससे इंसान इज़्तिराब की कैफियत में मुब्तला हो जाता है, थोड़ा सा स्ट्रेस्ड फील करता है और ख़ुशी की कैफियत बहुत कम है। खुश होने के मौके बहुत कम मिलते हैं, कम मैसर आते हैं। लेकिन हमारी खुशकिस्मती ये कि उन्हीं कम मौक़ों में से एक मौका हमारे लिए जो खुशी का बायस बनता है वो ये कि जब हमें आपसे मुलाकात करनी होती है, जब हमें आपके रूबरू आने का मौका फ़राहम होता है। इसको हम बहुत वैल्यू करते हैं और सआदत समझते हैं कि सुबह सुबह जब आप चाय की चुस्कियां ले रहे होते हैं तो इस प्रोग्राम को लेकर हम आते हैं इस तवक्को के साथ कि आप हमें देख रहे हैं, आप भी खुशी का एहसास आप में भी बेदार हो रहा है और हम भी इस कैमरा की आंख के ज़रिए आप तक पहुंच रहे हैं, आप तक ज़रूरी जानकारी पहुंचाते हैं, मालूमात पहुंचाते हैं, मानी खेज़ बातें पहुंचाते हैं, ऐसी शख्सियात को आपसे मुतारिफ़ कराते हैं जिनकी ज़िंदगी का सफ़र बजाय ख़ुद एक सबक आमूज़ सफ़र होता है, मानी खेज़ सफ़र होता है। आज भी इंशाअल्लाह यही सिलसिला जारी व सारी रहेगा और इस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए आज दो मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर। मैं रहूँगा काजी मोहम्मद अमार और मेरे साथ रहेंगी नफीसा। अस्सलाम वालेकुम नफीसा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छे से, मैं खैरियत से। नाजरीन आप सभी को भी मेरी तरफ से प्यार और खुलूस भरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आपने बात की ना कि हमें खुशी के मौके ज़रा कम ही मिलते हैं और हम स्ट्रेस्ड ज़्यादा फील करते हैं। मेरा ज़ाती मानना ये है कि शायद ये रीज़न भी हो सकता है कि हमारे पास अगर 99 अच्छाइयाँ होंगी ना, 99 खुशियाँ होंगी, लेकिन एक दुख होगा ना, हम शायद उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं और हमें वो सारी अच्छाइयाँ भूल जाती है। ये ह्यूमन नेचर है, हम ज़्यादा उसी ओर खींचे चले जाते हैं जहाँ से हमें लगता है कि कुछ बुरा ही मिल रहा है। अगर हम ऐसा करेंगे ना कि हम अच्छाइयों पे भी फोकस करेंगे, क्योंकि हमें खुशियाँ ढूंढनी है छोटे छोटे पलों में। जिस तरह से हमारे नाजरीन अपना फेवरेट प्रोग्राम सुबह देखते हैं और इससे खुशी मिलती है उन्हें अपना फेवरेट प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K देखकर, इसी तरह से बाकी की ज़िंदगी में भी वो छोटी छोटी खुशियाँ तलाश करनी है और कोशिश करनी है कि हम उन बुराइयों पे, उन पे कम फोकस करें। मैं मानती हूँ कि मुश्किल होता नफीसा, है, ईजियर सेड देन डन। Exactly. तो इसमें ये है कि देखिए ज़िंदगी में तवाज़ुन और एतदाल बहुत ज़रूरी है। तो जब हम कहते हैं ना, इंसान जब भी कोई काम करता है, जैसे ज़िंदगी ही एक नया दिन है, आपको काम पे जाना है, कुछ नए चैलेंजेस हैं,
تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ماہر نفسیات ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ حد تک سٹریس بھی ایک موٹیویٹنگ فیکٹر ہوتا ہے. ایک حد تک جب سٹریس آپ فیل کریں یا اینگزائٹی تھوڑی سی فیل کریں, نروسنس تھوڑی سی فیل کریں, جیسے ہم بھی اس پروگرام کو جب شروع کرتے ہیں پہلے تو تھوڑا آغاز میں نروس ہوتے ہیں, تھوڑا بہت یہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے بات آپ تک پہنچائیں, ایسی بات آپ کے سامنے پیش کریں کہ جس سے آپ کا فائدہ ہو. تو اس میں تھوڑی سی نروسنس ہم بھی فیل کرتے ہیں. یہ جو تھوڑی سی نروسنس, جھجک, ہیزیٹیشن یا آپ کہہ لیں تھوڑی سی اینزائٹی, یہ انسان کی پرفارمنس کو, اس کی کارکردگی کو انہانس کرتی ہے. لیکن یہی نروسنس, یہی فکر, یہی دباؤ جب ایک حد کو تجاوز کر جاتا ہے, ایک حد کو عبور کر لیتا ہے, تو پھر انسان ڈسٹریس میں پڑ جاتا ہے, اور وہ ڈسٹریس انسان کی کارکردگی کو بھی مفلوج کر دیتا ہے, انسان کی پرفارمنس کو ہیمپر کرتا ہے. اور انسان میں اگر قابلیت بھی ہو, اہلیت بھی ہو, صلاحیت بھی ہو, لیکن اس کا مینٹل جو ویل بینگ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, اس کا فریم آف مائنڈ, وہ کس طرح سے سوچ رہا ہے, وہ اس کے خیالات کس طرح کے ہیں, اگر وہ منفیت کی اور جھکنے لگے تو انسان ایک وشس سرکل میں مبتلا ہو جاتا ہے, جس کو توڑنا, جس سے نکلنا, جس حصار سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل بہت سارے لوگ ڈپریسڈ ہیں, بہت سارے لوگ اینگزائٹی کا شکار ہیں, بہت سارے لوگ ذہنی دباؤ, ذہنی تناؤ کی شکایت کر رہے ہیں. لیکن اب اس میں یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے آس پاس سب آپ کے بھی دوست ہوں گے, رشتہ دار, یا ہمارے حلقے میں جو اس طرح سے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی شکایت کرتے ہیں. اب اس میں ہمارا کیا رول بنتا ہے؟ اگر ہم خدا نخواستہ مطلب ان کے غم میں شریک نہ ہوں یا انہیں خوشی نہ پہنچا سکیں تو کم سے کم ان کی زندگی کو اور متاثر نہ کریں. ہمارا یہ رول رہنا چاہیے کہ ہم ان کی تکلیف کو سمجھیں, ان کے درد کو سنیں, وہ جو کہنا چاہ رہے ہیں, وہ جو ایکسپریس کرنا چاہ رہے ہیں, تھوڑا بہت ایک لسننگ ایئر ان کو دیں. اور پھر کوشش ہماری یہ رہنی چاہیے کہ ہم ان کا حوصلہ بڑھائیں, ان کو ہمت دیں, ان کو یہ کہیں کہ زندگی بہت خوبصورت ہے, آپ بس خوبصورت پہلوؤں پہ فوکس کیجئے, جیسے کہ نفیسہ کہہ رہی تھی. خیر موسم میں کل سے ہی ہم نے دیکھا, ایک دو دن سے اب دیکھ رہے ہیں میدانی علاقوں میں موسلا دار بارشیں, بالائی علاقوں میں برف و بارہ, تو بہت ساری سڑکیں جو ہیں وہاں پہ ٹریفک کی نقل و حمل بھی بند ہو گئی. اور آگے کے لیے کیا پیشن گوئی ہے, کس طرح کا موسم رہے گا, ہمیں انفارم کریں گی نفیسہ. بالکل, تو ناظرین آپ تک موسم کی انفارمیشن پہنچاتے ہیں. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 15 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 3 ڈگری سیلسیس کے ارد گرد رہنے کی امید ہے. وہیں جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 26 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 13 ڈگری سیلسیس کے ارد گرد رہنے کی امید ہے. وہیں آج بارش یا برف ہونے کے اتنے امکانات نہیں ہیں, لیکن ہلکی پھلکی بارش ہونے کے پھر بھی تھوڑے بہت امکانات ہیں. اس کے بعد موسم کی بات تو ہم نے کر لی. ٹریفک کنٹرول یونٹ سے ملی اطلاع کے مطابق آج سری نگر جموں قومی شاہراہ پر چھوٹی بڑی دونوں گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہوگی. مغل روڈ بند ہے کیونکہ پیر کی گلی پر ابھی اس ٹائم پہ برف جمع ہوئی ہے, لیکن یہ برف دھیرے دھیرے ہٹائی جا رہی ہے, تو اس کے بعد یہ کب ہٹے گی وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ٹریفک کنٹرول یونٹ کے نمبرات سے آپ کو رابطہ کرنا ہے. ایس ایس جی روڈ پر بھی چھوٹی بڑی دونوں گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہوگی, لیکن اس کے لیے بیکن کا گرین سگنل ملنا ضروری ہے اور اس کے بعد ہی چھوٹی بڑی دونوں گاڑیوں کو چلنے کی اجازت ہوگی. چھوٹی گاڑیوں کو صبح 7:30 سے صبح 11 بجے تک چلنے کی ہی اجازت ہوگی اور بڑی گاڑیوں کو دن کے 1 بجے سے شام کے 5 بجے تک چلنے کی اجازت ہوگی. یہ ٹریفک کے اپڈیٹس آج بالکل چینج ہونے والے ہیں, کوئی بھروسہ نہیں ہے, موسم بھی چینج ہو رہا ہے, تو آپ سے ہم آج اسپیشلی گزارش کریں گے کہ اپنے سفر پہ نکلنے سے پہلے, اپنا سفر پلان کرنے سے پہلے ٹریفک کنٹرول یونٹ کے نمبرات پر ضرور رابطہ قائم کریں جو ابھی آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھ رہے ہوں گے. جی بہت شکریہ نفیسہ. یمو اپڈیٹو پتہ آسان سانن ناظرین انتظار کہ آز کم باتک انتخاب آس یُتھ زن سون موڈ تہ ایلیویٹ گژھِ, أسۍ تہِ لطف اندوز سپدو. تمہ پتہٕ کرو پننس مہمان سۭتۍ ملاقات. آز چھُ اعجاز ظاہر صٲبنہِ آوازِ منٛز اکھ خوٗبصوٗرت بٲتھ پروگرامس منٛز گۄڈٕ انوارِ پیش, تمہ پتہٕ کرو پننس معزز مہمان سۭتۍ ملاقات. تُہۍ روٗزِو وٕچھان پروگرام گُڈ مارننگ جے اینڈ کے. कर samyonya ande mar mande madan varo कर samyo
हम रोटे कनिए कुछ हम रोटे कनिए मदे मदन वारो कर सयोन्या अंदे कर सबियो न्याय अंदे ये न्याय छे लग 4 पेट में बासान बड़े होकर भी और मरनस ताई छे इसी छांडान रोजान मगर मुझे बासान ये छन शायद मरनस ताई इस प्रॉपरली मिलान की हैं तो इसीलिए हमारी कोशिश यही रहती है कि जैसे हमने आगाज में ही बताया कि जो जैसे मिल रहा है उन खुशी के पलों में हम अच्छे से जिए और जैसे हमारे सामने जो सिचुएशंस आ रही है उसे अच्छे से डील करें क्योंकि जीना जिंदगी इसी का नाम है। खैर अभी वक्त हुआ चलता है एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद आज के मेहमान की आपसे मुलाकात हम कराते हैं। कश्मीर एक नाम, एक एहसास जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट दिल से बना।
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम देख रहे हैं आप गुड मॉर्निंग JNK और अब वक्त हुआ चाहता है कि हम आपकी मुलाकात आज के हमारे मेहमान से कराएं। नाज़रीन दपान शायर प्रेथ अकिस सतन मिलान छुस हेथ खुलूसुक दिल मगर बदगुमानी हुंद शिकारा आस कह तथ क्या करो जिस्म केन दादन दवा मुमकिन तबीबन निश पोज फितरतन जहनी बेमारा आस कह तथ क्या करो। ये ब्रोह काल वना मगर आज अगर फितरतन त जहनी बेमार आस कह या कुछ सब आमन बेमार मुबतला गोमुत तिहुंद इलाज बिल्कुल मुमकिन बशर्ते कि तिम करन मौजून तिबी इमदाद हासिल। तिम गसन कंस माहिरस निश, तिम गसन कंस मौलजिस निश, तिमन वनन कि अस इत कहीं सिम्टम बासान, अस यम टेंडेंसीज बासान, तिम बोजन तिहुंद तो दिन तिमन दवा इंशाअल्लाह इत कहीं बाकी बेमारन मज पेशेंट शिफा याब सपदान यमन बेमारन मज त शिफा मुमकिन। मगर अत यह शर्त कि आसो बेदार अस मज आगही अस छुपाओ न यम सिम्टम्स कह अस दपो न तमिस थव यह पजतल ये पजतल थवान पत् यह दोद कह तिथ शदीद रुख इख्तियार कर यथ जन पत तबीबस निश तो इलाज मुमकिन कह। आज करो अस यमनी जहनी बेमारन मज मुबतला मरीजन हज कत यम बेमारी कम नवियत यहंद सिम्टम क्या पत क्या इलाज मौलजुक प्रोसेस अस कत करने खतर माहिर मौलज डॉक्टर M अबरार अहमद गूरू साहब यम साइकाइट्रिस्ट तुहद सटस्ट इस्तकबाल खैर मकदम प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नफीसा जी, बहुत तुहद शुक्रिया अदा करान फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस शो, यथ शोस पे इनवाइट करने खतर तुहद शुक्र गुजार तुह कोड़ो वक्त तुह आयु सैनिस प्रोग्रामस मज चूंकि यह गालिबन गोडनिक फिर यथ गुड मॉर्निंग JNK मज सपदेव तुह तशरीफ आवर तो पन्ने तशरीफ आवर बख्शू सैनिस प्रोग्रामस वकार थोड़ा बहुत दिमो तुह ब्रीफ यथ मज इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन बेतकल्लुफ कॉन्वर्सेशन करान अकिस शख्सियतस मुतल्लिक तम सद जिंदगी हंद तजुर्बात मुशाहिदात कमो मरहलों मज गुजरोमुत तम सद जिंदगी हंद सफ़र पत कोत वोतमुत असली बुनियादी कथ यह इंसान यह कैसा जिंदगी मज हासिल करान युस तह मकाम हासिल करान युस तह रुतबह तमिस मिलान अत मज अमल दखल आसान तमिस तथ किथिस माहौलस मज आस तमिस पर्दाख्त गमज परवरिश गमज तवे सन बुजुर्ग हमेशा वनान गोड़ वुचो या सवाल तस अमूमन प्रोग्रामस मज पृछान कि तुह किथिस माहौलस मज गई तरबियत तो थोड़ा कथाओ रिवायत पन बरकरार अस तो तुह कत इलाकस से तुहद ताल्लुक तो ये जो बचपन का आपका सफ़र रहा है कैसा रहा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इंसान किस माहौल में बड़ा है और आगे जाके क्या हुआ। भुवन पानस मुतल्लिक बुचुस जामुत श्रीनगर इलाका रैनामारी अमीन इब्तिदाई पढ़ाई गमत सो मे कर्म टेंडल बिस्को स्कूल या यथ प्रियन वनान मिशन स्कूल तम पत युथु मे 10th क्वालिफाई कोर अत कुछ वजूहत की वजह से पे मैं नबर गसन मे कर पन पत +2 स्टडीज कर मैं पुणे 11th 12th कोर मैं पुणे पे तम पत कर मैं कम तम पत शौक इंजीनियरिंग एज वेल एज युस मेडिसिन दोनों सब्जेक्ट्स दोनों मगर पन किन पन इंक्लिनेशन मेडिसिन को एंट्रेंस दित इंजीनियरिंग मिले गरकन हज इंक्लिनेशन MBBS कुन तम वन डॉक्टर गोस बन बच पन थोड़ा तथ कुन सो इनिशियली कोर मे ऑप्ट कस अटेम्प्टस मज मेल तो इंजीनियरिंग तम पत सब्सिक्वेंट अटेम्प्टस मज कर मे ग्रेजुएशन पन तम पत ग्रेजुएशन करित कोर मे स्टार्ट पन एज अ मेडिकल ऑफिसर कोर मे जॉइन SMHS हॉस्पिटल फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months बह 6 रतन बह तत तम पत फर्दर कर मे मिलो मे अपॉर्चुनिटी मे कोर जॉइन बह गोस लद्दाख बे युथु प्रिपरेशन मरहल चालू तथ मरहलस मज योर युथु इंसान ग्रेजुएशन मकलावान गरकिन हज एक्सपेक्टेशंस रिश्तेदारन हज एक्सपेक्टेशंस सोसाइटी हज एक्सपेक्टेशंस कि वन मकलो क्या हासिल कर क्या कुन जाए ज्यादा सोसाइटी सो तथ खतर कर मे तथ खतर दोप मे थोड़ा स्ट्रेस माहौल गरस मज बनान या और दबाव बनान तथ खतर कर मे मिलो अपॉर्चुनिटी मिले कि लद्दाख मज गोस बह फॉर अराउंड पीरियड ऑफ 1 year तत युथु बह फॉर तथ टाइमस मज कर मे दोनों चीज बह पन PG प्रिपरेशन कर मे सत तम मजीद बह तत जॉब बह करान सह बह करान सो तम पत कोर मे क्वालिफाई नेशनल लेवल पे DNB एग्जाम या ऑल इंडिया करान तथ कंडक्ट
तम पत मिले मे क्या ऑप्शंस तथ मज पन इंक्लिनेशन बे मे पन चाहत तथ मज क्या अख सर्जरी गडनिकस नंबरस पे दमिस नंबरस पे मेडिसिन तो त्रेमिस पे मे पन्ने जाए थोमुत युस मे मिले आई विल टेक आई विल एक्सेप्ट दैट सब्सिक्वेंटली युथी एग्जाम दित युथी मेडिकल कॉलेजेस अलॉट गई तिम ٲسۍ नہٕ तथ मुताबिक कहीं बह एक्सपेक्ट ओसुस करान मेडिकल कॉलेजेस ٲسۍ ऑल ओवर इंडिया मिलान मगर तिम ٲسۍ नہٕ तम मयारिक कहीं ये स्किल मिल है तुत ये एक्सपोजर मिल है तथ बरकस पत साइकेट्री अत मज वोत ऑप्शन साइकेट्री हूं तो मे थोड़ा बहुत पन्ने जाए इंक्लिनेशन साइकेट्री वुचा क्या युथु बह ये पे लद्दाख गोस मे वुच टोटली देयर इज अ टोटल डिफरेंट ना तुम वो अख एयर चेंज गसान अगर ये वो ये इंसान परेशान रोजमर्रा जिंदगी खतर हर कह चीज अवेलेबल खेन चैन इलेक्ट्रिसिटी आब ट्रांसपोर्टिक जराए युथु बह तौर गोस तत वुच मे कि तत्युक माहौल तत्कन लुकन निश तीत्या मीन्स ऑफ अवेलेबल जन तत अगर वुचो तिमन दोहन इलेक्ट्रिसिटी हज दिक्कत आबच दिक्कत सो बट जिंदगी मुश्किल ज्यादा मुश्किल मगर तिम खुश तिमन इत्मीनान तत तोर मे फिक्र कि ये इंसान रोजमर्रा जिंदगी यह कूत मेंटल पीस या मेंटल बैलेंस यह कूत जरूरी इंसानस ये मे तौर पान गोस बह ये स्ट्रेसस मज बह तौर वत गोस बह डी स्ट्रेस पे तोर तथ सो चीज कंटिन्यू रूद मे नश तम कर मेन इंक्लिनेशन टुवर्ड्स साइकेट्री सो अल्टीमेटली गई कम मे ऑप्शन मिलो अमुक सो मे कर ऑप्ट सो बह गोस मे मिलो ऑप्शन चेन्नई आई वेंट टू चेन्नई सो चेन्नई युथु गोस बह तत कर मे पन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट आफ्टर कंप्लीटिंग 3 years ऑफ माई पोस्ट ग्रेजुएशन तत मकलो मे सो कर तम पता बह वापस ये कर मे पत ये कोर मे जॉइन साइकेट्री मजी कर स्पेशलाइजेशन कर साइकेट्री तम पत कर मे तम पत गोस बह कोर मे जॉइन ये एज ए रजिस्ट्रार स्किम्स मेडिकल कॉलेज बिमना JVC हॉस्पिटल तत कर मे 3 वर्यन बह एज ए रजिस्ट्रार तम पत कर मे तम पत आस बह GMC श्रीनगर एज एन लेक्चरर अत कर मे कहेंस वक्तस खतर ये लेक्चररशिप तम पत रिसेंटली गो लॉन्च ऑल ओवर इंडिया गो लॉन्च अख प्रोग्राम Ministry of Health and Family Welfare को लॉन्च तश वन टेलीमेंटल हेल्थ एंड नेटवर्क अक्रॉस द स्टेट्स सो रिसेंटली छुस बह तथ मज एज ए सीनियर कंसल्टेंट सीनियर साइकेट्रिस्ट आपने बात की ना कि आप कश्मीर में जब थे तो यहाँ आपने काफ़ी स्ट्रेसफुल माहौल देखा, लद्दाख गए और आपको कम्प्लीटली चेंज देखी। ये चीज़ मुझे बहुत स्ट्राइक की कि क्या वजूहत हो सकती है। मैं उस वक्त 5 से 12 साल की शायद अगर किसी से डिस्कस करना हर कोई अपनी प्रॉब्लम्स बता रहा है तो मुझे लगता था कि चलो सबकी लाइफ में है, लेकिन क्या रीज़न है? क्या हमारे सोचने का तरीका डिफरेंट है? क्या हमारा मतलब उठना बैठना कुछ क्या रीजंस है हमारे? ये है ना, अगर आप देखोगे ना इसमें क्या होता है कि लाइक जैसे जब मैं आपको अपना बताता हूँ और जो एज ए सोसाइटी एज ए होल बताता हूँ तो क्या होता है कि लाइक जैसे हम यहाँ हैं राइट नाउ, हम कश्मीर में हैं, हमारे पास हर कोई चीज़ है, लाइक हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, हमारे पास पानी है, हमारे पास ट्रांसपोर्ट है, हमारे पास खाने के लिए चीज़ें हैं, हम कभी भी उठ सकते हैं, यहाँ से कहीं भी जा सकते हैं, मीन्स ऑफ एसेसिबिलिटी ईजिली है। तो हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है ना, अगर हमें 4 घंटे इलेक्ट्रिसिटी होती है, हम कहते हैं कि 5वें घंटे में भी इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। जब हमारे पास 24 आवर्स ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होता है, हम जब वो अचानक से बंद होता है तो हम परेशान हो जाते हैं। सही बात। जब हम कहीं जा सकते, इजीली जा सकते हैं, अचानक से कर्ब्स लगते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। तो सेम चीजें जब वहाँ के लोग जो है उन्होंने वहाँ इतनी मुश्किलात है, उन्होंने सीख लिया है कि ना कितनी कम नेसेसिटी है इंसान को जिंदा रहने के लिए। इंसान के लिए ना जो सबसे कम चीजें होनी चाहिए, बेसिक नीड्स जो बेसिक नीड्स इंसान की, मिनिमल चीजों में ही खुश रहना, वो कितनी होनी चाहिए। जैसे हम कितने पानी में हम गुजारा कर सकते हैं दिन का, हम कितनी इलेक्ट्रिसिटी को यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि हमारा दिन निकले। हम हमारे जो खाने के हैं, जैसे अगर आप देखेंगे वहाँ का खाना वो बहुत ही सिंपल है, है ना। वहाँ इतना नहीं है कि लाइक हम जाके खाएं घूमें फिरें। हाँ, आजकल टूरिज्म डेवलप हो रहा है वहाँ पे, आज का सीन डिफरेंट है, बट अगर आप बेसिक देखोगे जो बाकी इलाके हैं, लद्दाख बहुत बड़ा एरिया है, जो बाकी इलाके हैं लाइफ बिल्कुल सिंपल है, लोग एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हैं। तो मुझे नहीं पता है कि लाइक दिस इज ट्रू और नॉट। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ मैंने ये सुना और ये इंटरेक्ट हुआ कि तत गस ना तम वन कि ये गस पोसों वोसस वैल्यू कह, ये खुलूसस वैल्यू। लद्दाखी में
کہتے ہیں کہ لائک جوجو لائک یہ پلیز پلیز لائک پلیز کو یہاں ویلیو لائک اف یو ٹاک ٹو می نائسلی تُہۍ کٔرِو مےٚ سۭتۍ اصل پٲٹھۍ کتھ, کیا بات, آپ کا ہر کوئی کام ہو جائے گا. کیا بات. یہ نا بیسکلی یہ ساری کنڈیشننگ ہے, آپ کس ماحول میں آپ کنڈیشن ہوئیں کس طرح سے. اصل میں کہتا ہے وہ ایک شاعر کہ یہ جو حاصل ہمیں ہر شے کی فراوانی ہے یہ بھی تو اپنی جگہ ایک پریشانی ہے. یعنی ہمارے پاس ہر کوئی کنوینئنس کا ساز و سامان ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اب اور ہو جائے. مطلب ونان اخ کٲشِر پٲٹھۍ سون اخ مفکر دپان اوتانۍ وۄنۍ چھُ مطلب ڈور ٹو ڈور سٔروِس چیٖز چھُ آسان کینٛہہ اَنناوُن سُہ چھُ واتان دروازس پٮ۪ٹھ. وۄنۍ چھِ أسۍ وَنان یہِ چیٖز اگر کانٛہہ اندر کُن تہِ دی ہا اَسہِ أنِتھ, پتہٕ چھِ أسۍ وَنان اگر یہِ کھٮ۪ن چیٖز آسہِ آپرایہِ ہا تہِ کانٛہہ تہٕ سُہ گٔیو زیادٕ اصل. مگر ان کا جو زندگی جینے کا پیٹرن ہے وہ بہت محنتی لوگ ہیں. آپ دیکھیے وہاں زنسکار ایریا یا چدر کی طرف وہاں پہ تو خیر سڑک بھی نہیں ہے, وہاں پہ پانی بھی نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اس میں مینٹل ویل بینگ کا بہت عمل دخل ہے. وہ کس طرح سے اپنے ذہن کو ٹرین کرتے ہیں, دا باڈی ول فالو. اٹس ناٹ دا سرکمسٹانسز, اٹس دا وے یو ڈیل ود دم. آپ نے یہاں پہ اب چونکہ سائیکائٹری کا ہی موضوع اٹھا ہے, مینٹل ویل بینگ کا ہی موضوع اٹھا ہے, تو اس میں ایک بہت امپورٹنٹ آپ نے نقطہ ابھارا کہ پہلے انجینئرنگ میں آپ کا سلیکشن ہوا, اس کے بعد گھر والے چاہتے تھے کہ آپ میڈیسن ہی پرسیو کریں, تو دوسرے اٹیمپٹ میں میڈیسن, اس کے بعد پوسٹ گریجویشن. یہ جو فیز ہوتا ہے نا ایک اسٹوڈنٹ کی لائف کا, جہاں پہ اس کو سبجیکٹس کا انتخاب کرنا ہوتا ہے, ایک کریئر چوائس اپنے لیے متعین کرنی ہوتی ہے, یہ بہت اسٹریسفل ہوتا ہے. آپ آج دیکھیں گے کوچنگ سینٹرز کے ارد گرد جتنے بھی یہ بچے جاتے ہیں وہاں ایز ایسپرنٹس, ان کے کچھ خواب ہوتے ہیں, یمن چھِ کینٛہہ أچھن منٛز خواب آسان, کینٛہہ ایسپریشنز آسان کہ أسۍ بنو پگہ یِتھ کٔنۍ, اور جب وہ خواب پورے نہیں ہوتے یا انہوں نے کچھ سوچا ہوتا ہے چیزیں مختلف رخ اختیار کرتی ہیں, تو پھر وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, پھر ان میں انگزائٹی پیدا ہو جاتی ہے. آپ نے یہ محسوس کیا ہے کہ یہ اسٹیج بڑا کرٹیکل ہے, وہاں پہ کاؤنسلنگ کا بہت رول ہے, مینٹورشپ کا رول ہے. عمار صاحب یہ بہت ایک ایسا اسٹیج ہے نا ایک انسان کی لائف میں, ایک بچے کی لائف میں, یہ ایک ایسا اسٹیج ہے کہ جو ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوتا ہے کہ اس کو کیا کرنا. بالکل, کیونکہ اگر اس اسٹیج پہ وہ کوئی غلط ڈیسیجن لے لیتا ہے تو وہ گلٹ اس کے لائف تھرو آؤٹ اس کی لائف رہتا ہے. بھلے ہی وہ ڈیسیجن ایک ایسا ڈیسیجن ہو نا جو اگر ایک ڈاکٹر, کوئی بچہ ڈاکٹر بنتا ہے, کوئی انجینئر بنتا ہے, کوئی سائنٹسٹ بنتا ہے, کچھ بھی بنتا ہے, بٹ اگر وہ اس کے من کے مطابق نہ ہو تو وہ زندگی بھر اس کے لیے دم گھٹتا ہے. جی, تو یہ ایک ایسی چیز ہے نا, اور اس کے لیے نا سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے, بہت امپورٹنٹ چیز ہے, جیسے اپنے گھر والوں کے ساتھ بات کرنا, اپنے گھر والوں اور اپنے جو آپ ہمارے جو پیرنٹس ہیں, پیرنٹس کا کیا ہے رول ہونا چاہیے. پیرنٹس کا یہ رول ہونا چاہیے کہ خالی ڈاکٹر یا انجینئر نہیں بننا ہے, ٹھیک ہے. ہم پیرنٹس کو پہلے ہمیں خود ایجوکیٹ ہونا ہے, لائک ہمیں خود پہلے پتہ ہونی چاہیے کہ ہمیں کیا کیا شعبے ہیں, کیونکہ جو بچہ ہوتا ہے اس کو نہیں پتا ہوتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. ہمیں پہلے خود ریسرچ کرنا چاہیے کہ ہمارے بچے کے لیے کیا صحیح ہے, اور اگر یہ آپشن اویلیبل نہیں ہے یا ہمارا بچہ میڈیکل نہیں کریک کر پایا, انجینئرنگ نہیں کریک کر پایا, آئی اے ایس کے ایس جو ٹریننگ ہے وہ نہیں کریک کر پایا, تو اس کے لیے آپشن بی اور سی کیا ہوگا. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا بچہ ہمیں بولتا ہے کہ ہمیں ڈاکٹر بننا ہے, ہم بولیں گے ہاں تجھے ڈاکٹر ہی بننا ہے, ہم امپوز کریں, اس پہ فورس کریں. تو اس چیز سے کیا ہوتا ہے کہ جب ایک بچے کو آپ خود دیکھو گے, آج کی ہم دیکھتے ہیں کتنے سارے ماں باپ, کتنے سارے بچے اس محنت میں لگے ہیں کہ ہم ڈاکٹر بنے, ہم انجینئر بنے, کتنے سارے. اگر ہم دیکھیں گے کوچنگ سینٹرز کی بات کریں, ہم کمپٹیٹیو ایگزامز کی بات کریں, یہاں اگر ہم دیکھیں گے کتنے سارے بچے, اگر ہم دیکھیں گے یہ جو ایجوکیشنل مائگریشن ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں آج کل کہ کتنے سارے بچے ڈفرینٹ جو ہمارے دراز علاقوں سے آ رہے ہیں, سٹی میں آ رہے ہیں, وہ اکوموڈیٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو, وہ یہاں بیٹھ کے میسز میں کھا رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں. تو ان کی جو سب سے پہلے تو گھر والوں کی ایکسپیکٹیشنز, گھر والوں کی جو ریلیٹیوز کی ایکسپیکٹیشنز کہ فلان چھُ ترومت نیچو صرف شہرس مز کہ تم چھُ ترومت سُہ کوچنگ کرنے خاطر, أمس ہسا نیرِ سیٹ, ٹھیک چھا. پتہ ییٚلہِ نہٕ سُہ گژھان چھُ پاسبل کہین, ییٚلہِ نہٕ سُہ اچیو چھُ گژھان کہین, تمہِ پتہٕ چھُ گژھان دیر آر ٹو ایسپیکٹس. ماں باپ جو ہے وہ ڈیجیکٹ ہو جاتے ہیں کہ ہمارے بچے نے ہمیں دھوکہ دیا, ہم نے اس پہ اتنے سارے پیسے انویسٹ کیے. یہ چھنہ تم چھِ سوچان ایز این انویسٹمنٹ, تم چھِ لاگان. اگر آپ نے عموماً سنا ہوگا آپ کے فرینڈس کا یا سینئرس کا یا ہمارے جو بزرگ رہے ہوں گے, اَسہِ حظ لٔگۍ أمِس ییٖتیاہ پونٛسہٕ, ہم نے اتنے پیسے اس پہ خرچ کیے, مگر أمۍ نہٕ کوٚر نہٕ حٲصِل کِہیٖنۍ, أمۍ حظ کوٚر سورُے ضایع. سو وہ کس حساب سے دیکھتے ہیں, وہ انویسٹمنٹ کے حساب سے. مگر یہ چھُ نا اتھ منٛز چھُ اکھ چیٖز پونٛسے یوت لاگٕنۍ ما چھِ, گۄڈٕ چھُ وٕچھُن کہِ میٲنِس بچس منٛز کم ہُنر چھُ, أمِس کِس قٲبلیت چھِ, أمِس منٛز کم صلٲحیت چھِ, تتھ پٮ۪ٹھ سُہ وٕچھِتھ تمِچ نِشاندہی کٔرِتھ ہٮ۪کو أسۍ پتہٕ کانٛہہ کٔریَر چویس أمِس خٲطرٕ مُتعین کٔرِتھ, یا ہٮ۪کو 2-3 آپشن دِتھ کہِ یِمن منٛز ہسا چھُ چانہِ کامیٲبی ہُنٛد اِمکان زیادٕ. مگر
سو رجحان چنی تھی ہم مسلط کرتے ہیں. حالانکہ اب تو خیر کافی فرق ہے, لیکن جیسا کہ آپ نے کہا ابھی بھی پیریفریز سے کتنے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں. یہ جو علاقے ہیں جہاں پہ ٹیوشن سینٹرز ہیں, آپ دیکھیے وہاں پہ میں ان بچوں کو دیکھتا ہوں, ان کی آنکھوں میں وہ خواب دیکھتا ہوں, وہ ایسپریشنز دیکھتا ہوں, تو پھر میں دعا کرتا ہوں کہ یہ جس منصوبے کے ساتھ آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے. کہیں یہ خواب چکنا چور ہو گئے تو یہ پھر بکھر ہی جائیں گے. خیر اس پہ اور بات کریں گے, بہت ہی امپورٹنٹ موضوع ہے خاص کر آج کی اس ڈے اینڈ ایج میں, اور جس طرح کی زندگی آج ہے, جس طرح کی ہماری روٹین ہے, اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے ٹیچرز کے لیے بھی, مینٹرز کے لیے بھی, اور پیرنٹس کے لیے بھی. اور بات کریں گے اس پہ, اور ہمیں اس بات کی وضاحت کرنی ہے, لیکن اخبارات کی سرخیاں بھی آپ تک پہنچانی ہے. یہ ہم ایک چھوٹے سے تجارتی وقفے کے بعد آپ تک پہنچائیں گے. اپنے مہمان سے سلسلے کلام بھی جاری رہے گا. آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ, دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. وردان ٹیسٹ ٹیوب بیبی سینٹر کی طرف سے وادی کے بے اولاد لوگوں کے لیے خوشخبری. وردان آئی وی ایف سینٹر مگر ملباغ سری نگر میں 20 نومبر کو وردان سینٹر جالندھر اور امرتسر کے ڈاکٹروں کی پوری ٹیم مگر ملباغ سری نگر میں بے اولاد جوڑوں کا چیک اپ کرنے کے لیے موجود رہیں گے, جن کی سربراہی وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش کریں گے. ڈاکٹر وریش کے علاج سے پچھلے 3 سالوں میں ہزاروں بے اولاد لوگوں کے گھروں میں اولاد کی خوشی کا چراغ روشن ہوا ہے. اگر آپ بھی اولاد کی خوشی پانا چاہتے ہیں تو 20 نومبر بروز سوموار وردان آئی وی ایف سینٹر مگر ملباغ سری نگر تشریف لائیں. کنسلٹیشن کے لیے رابطہ کیجیے 6005 944 300. کشمیر ایک نام, ایک احساس, جس کی پہچان دکھتی ہے اس کے ہر گوشے میں, اس کے ہر پہلو میں. کبھی یہ جھلکتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں, کبھی مہمان نوازی کے ذائقے میں. یہی پہچان ہے یہاں کے کاریگروں کے جادو میں, موسیقی کی کشش میں, محبت کی گرماہٹ لیے کہنے کے رنگ میں. اور یہی پہچان ہے یہاں کے ہر گھر کی ہر دیوار میں, جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے. کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے, اور آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان تشریف فرما ڈاکٹر محمد ابرار گورو صاحب, جو کہ سائیکائٹرسٹ ہے. ان کے ساتھ ہم مزید گفتگو جاری رکھیں گے, لیکن ابھی وقت ہوا چلتا ہے اخبارات کی سرخیاں پروگرام میں شامل کرنے کا. میرے پاس اردو روزنامہ ہے. خبر ہے وادی میں 3 لاکھ کے قریب افراد دمہ کے شکار, سگریٹ پینے والوں کی شرح 13% اور تمباکو نوشی نہ کرنے والوں کی شرح صرف 6%. جی اردو روزنامہ میرے پاس, اور اس کی پہلی سرخی ہے قدرتی طریقہ علاج آیوروید کو جموں کشمیر میں ترجیح دی جائے گی. یہاں قدرتی طبی جڑی بوٹیوں کی مختلف اقسام پائی جاتی ہیں. لیفٹیننٹ گورنر. جی انگریزی روزنامہ میرے پاس ہے. خبر ہے کم ونٹر کشمیر گیٹس ڈس امپاورڈ الیکٹریکلی, جے کیز ایگریگیٹ ٹیکنیکل کمرشل لاسز ون آف دا ہائیسٹ ان انڈیا. جی انگریزی روزنامہ میرے پاس, اس میں خبر شائع ہوئی ہے آرٹسٹری بیانڈ بارڈرز, جے اینڈ کیز ایکسپورٹ سور ٹو 4,740 کروڑ in 4 years. اردو روزنامہ میرے پاس ہے. خبر ہے راج ناتھ سنگھ اور جے شنکر نے امریکی وزیر دفاع آسٹن اور وزیر خارجہ بلنکن کے ساتھ مشترکہ صدارت کی. کہا ہندوستان اور امریکہ کے درمیان تعاون کا دائرہ سمندر سے خلاقت وسیع ہے. جی ایک اور انگریزی روزنامہ میرے پاس, اور اس میں یہ جو امرناتھ یاترا کے حوالے سے خبر شائع ہوئی ہے. روڈ ٹو کیو شرائن وائڈن ٹریکس مینٹ فار یاتریز ناٹ وہیکلز BRO. میرے پاس آخری روزنامہ ہے. خبر ہے ڈی اے کے ارجز ایڈمن ٹو اسٹارٹ ہیٹنگ سسٹمز ان کشمیر ہاسپٹلز, اور اسی اخبار سے وی دا پیپل کے عنوان سے یہ خبر ہے کنزمپشن آف فاسٹ فوڈز ہیز ریکڈ ہیوک, سو فوڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ اینڈ SMC مسٹ لانچ ڈرائیو اگینسٹ ایرنگ ڈیلرز ان JNK. جی کل ایک خبر سامنے آئی
کہ یتیم خانہ ایک بیمنا میں کوئی یتیم خانہ ہے، وہاں سے جو 18 بچے ہیں وہ لاپتہ ہے. اسی خبر کو ذرا درست کیا ہے اس اخبار نے. بیمنا یتیم خانہ سبھی 18 بچے محفوظ، کوئی لاپتہ نہیں ہوا تھا. یتیم خانہ کے سربراہ اور ضلع انتظامیہ. جی ایک اور آخری اخبار میرے پاس، اس میں ایک خبر شائع ہوئی ہے. سٹارٹ اپس کی خاطر ضروری مدد کے لیے یو ٹی انتظامیہ پرعزم. نوجوان کاروباریوں کی جانب سے سٹارٹ اپس کی مدد سے اس مقصد کے لیے کوششوں میں بہت زیادہ بڑھاوا ملے گا. لیفٹیننٹ گورنر. ہم آج بات کر رہے ہیں ڈاکٹر ابرار احمد گورو صاحب سے، جو کہ ایک سائیکائٹرسٹ ہیں اور ابھی ٹیلی مانس جو ایک انیشیٹو لیا گیا ہے اس کے ساتھ بھی منسلک ہیں. ہم وقفے پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے پیرنٹنگ کی، اور یہ جو ایک فریجائل ایج ہوتی ہے بچوں کی، جہاں پہ اگر کاؤنسلنگ نہیں ہوئی، اگر سیف اور سیکیور ماحول ان کو نہیں دیا گیا، یا ان میں اعتماد یا بھروسہ نہیں جتلایا گیا کہ یو آر ورتھ سم تھنگ، تو پھر اگر کچھ غلط ہو گیا تو کسی بھی دشا جا سکتے ہیں، اور جو ان کے خواب ہیں قابلیت کے باوجود بھی وہ پورے نہیں ہو سکتے. تو اس میں پیرنٹنگ کے ساتھ ساتھ یہ جو ریلیٹیوز کا پریشر ہوتا ہے نا، بہت زیادہ ہوتا ہے. سوسائٹی کا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے. مطلب بھلے ہی آپ کے بچے نے کچھ نہ کیا ہو، لیکن وہ غصہ، وہ جو سارا اینگر اور اینگوش ہے، وہ آپ ایسے نکالتے ہیں کہ وہ تو غصہ نہیں کرتا. ہاؤ کین آئی پل دیٹ گائے ڈاؤن. یہ بہت ایک منفی تاثر ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں؟ نہیں، بالکل یہ ہے کہ جو ہمارا نظریہ ہے نا ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے، کہ اگر اچھا سنا حسد کا شیر پر جو آپ کا کہنا چاہتے ہیں، جو اینگوش ہوتا ہے، بٹ یہ ایک چیز ہے کہ لائک اگر ہم سپورٹ نہیں کر پاتے ہیں کسی چیز کو، فار ایگزامپل میں ایز اے پیرنٹ نہیں دیکھ پا رہا ہوں کہ جو میرا بچہ ہے اس کا پوٹینشیل کیا ہے، وہ کیا کرنا چاہتا ہے، بٹ ایز اے سوسائٹی، ایز اے ریلیٹیو میرا یہ رول ہونا چاہیے کہ میں اپنے اس بھائی کو، اپنی بہن کو یہ بتاؤں کہ نہیں، آپ کے بچے میں یہ صلاحیت ہے. میں ان کو سمجھاؤں، ان کو گائیڈ کروں. کیونکہ اگر میں کسی پروفیشنل سے بلانگ کرتا ہوں، مجھے پتا ہے اس پروفیشنل کا کیا پوٹینشیل کیا ہے، اس کے ڈرا بیکس کیا ہے، تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں اپنے بھائی، اپنے ریلیٹیو، اپنے بچے کو آگاہ کروں کہ کیا کرنا چاہیے، گائیڈ کرنے کی کوشش کروں. نہ کہ ایسا ہے کہ میں پیچھے رہوں. یہ بھی نہیں ہے کہ ایک تو کرٹیکل جو ہم کمنٹس کرتے ہیں یا ڈیبیکل کرتے ہیں، وہ بھی ایک غلط بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم ان کو ایڈوائز بھی نہیں کریں گے، وہ سب سے بڑا گناہ وہی ہوتا ہے کہ اگر ہم کہیں دیکھ رہے ہیں کہ کوئی انسان غلط راستے پہ جا رہا ہے اور ہمیں پتہ ہے راستہ غلط ہے، اور ہمیں اس کو روکے نہ، تو وہ کیا ہے، وہ سب سے بڑا گناہ ہے. تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان بچوں کو، اپنے ریلیٹیوز کو، اپنے فرینڈس کو، ہمسایوں کو یہ بتائے کہ نہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے. یہ کیا ہوتی ہے، کلیکٹیو ریسپانسبلٹی بنتی ہے سب کی. اگر ہم دیکھیں ایک معاشرے کو نا اچھا بننے کے لیے ہر کسی کی ریسپانسبلٹی ہے. ایک فرد ہے، میں اپنی کندھوں پہ ریسپانسبلٹی لے کے معاشرے کو ٹھیک نہیں کر سکتا. جب تک آپ کا سپورٹ ہوگا، باقی جو میرے اسے کہتے ہیں کلیگس ہوں گے، ان کا سپورٹ ہوگا، جو لوگوں کا سپورٹ ہوگا، تب جا کے ہم نا کوئی ایک ٹارگٹ یا کوئی سفلتا جو ہے یا اچیو کر سکتے ہیں. مگر اگر میں اکیلا سوچوں میں یہ جنگ لڑوں گا تو پاسبل نہیں. کیا ایسا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی ہے جو دوسرے کو ڈی موٹیویٹ کر رہا ہے یا دوسرے میں ہی نقص ڈھونڈ رہا ہے، شاید کہیں نہ کہیں خود دے آر ڈیلنگ ود سم تھنگ، شاید کہیں نہ کہیں وہ بھی کسی انسیکیورٹی وہ بھی ہو سکتا ہے، یا وہ بھی کسی مطلب مینٹل پرابلم سے فیس کر رہے ہو، کیونکہ کوئی نہ کوئی ان میں بھی ہو سکتا ہے. تبھی جا کر وہ اپنے پہ فوکس نہیں کر کے دوسرے پہ فوکس کر رہے ہیں. تو اسے یہ بہت امپورٹنٹ، یہ ہر کسی چیز میں اپلائی ہوتا ہے. ہم اس کو اگر آپ اس حساب سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم پروجیکٹیو سے ہم کہتے ہیں وی کال اٹ پروجیکٹیو آئیڈینٹیفیکیشن، لائک وی پروجیکٹ آر انسیکیورٹیز اور فیئرس آن ٹو ادر، ہے نا. تو ہم دوسرے انسان پہ یہ پروجیکٹ کرتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ لائک ہمیں لگتا ہے کہ نہیں، یہ جو انسان ہے یہ کیسے یہ کر سکتا ہے نا، یا وہ جو کر رہا ہے یہ صحیح نہیں کر رہا ہے. اپیرنٹلی ہمارے کانشیس مائنڈ میں ہمیں نہیں پتا ہے کہ لائک آئی ایم سفرنگ فرام دس نا انسیکیورٹی، بٹ الٹیمیٹلی ہم کیا کر رہے ہیں، ہم دوسرے پہ پروجیکٹ کر رہے ہیں. اور یہی پروجیکٹیو جو انسیکیورٹی ہوتی ہے، اگر ہم دیکھیں گے کوئی فیلئر اگر ہوتا ہے یا اگر کچھ ہوتا ہے، پیرنٹس میں دیکھیں گے، ٹیچرس میں دیکھیں گے، کولیگس میں دیکھیں گے، وہ اپنے باقی جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں ایسوسیٹس، ان پہ وہ کرتے ہیں. اگر ہم آفیسز میں یہ دیکھیں، اصل میں یہ ایک فلسفیانہ موضوع بھی ہے. اس کے بڑے بڑے فلسفی یہ کہتے ہیں کہ جو آپ دنیا میں دیکھتے ہیں نا،
یہ دنیا نہیں ہے, آپ خود اپنی ریفلیکشن دیکھتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ جو اچھے لوگ ہیں ان کو ہمیشہ اچھائیاں نظر آتی ہیں, جو برے لوگ ہیں وہ ہمیشہ کرٹیکلی دیکھتے ہیں چیزوں کو, یہ تو خراب ہے, یہاں پہ خرابی ہے, اس کو سدھارنا ممکن نہیں ہے. یہاں پہ بھی ذرا وہ مینٹل سیٹ اپ, آپ کی سوچ کس طرح کی ہے وہ کام آتی ہے. اب آپ چونکہ ایک سائیکائٹرسٹ ہیں, یہ تو ہو گیا کہ ہمارا جنرل پرسیپشن اباؤٹ سوسائٹی, اباؤٹ ریلیٹیوز, عام لوگوں کو کس طرح سے پیش آنا چاہیے, ہمارا رویہ, ہمارا بیہیویئر ان موضوعات میں کس طرح کا ہونا چاہیے. لیکن جب یہ ذہنی بیماریوں میں مبتلا مریض آپ کے پاس آتے ہیں, شکایات لے کر آتے ہیں, یہ سمٹمز, کوئی کہتا ہے کہ میں اپنی جان لینا چاہتا ہوں, مجھ میں سوسائڈل ٹینڈنسیز ہیں, کوئی کہتا ہے کہ ٹینشن ہے بہت, دباؤ ہے بہت, کسی کی کچھ اور شکایات ہوتی ہیں, تو ہاؤ ڈو یو ڈیل ود دم؟ یہ میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں یہاں فرام مائی اون پرسپیکٹو نا, میں اپنی لائف کے سے آپ کو اپنے تجربے سے نا اپنی لائف کا ایک ایکسپیرینس آپ کے ساتھ پھر سے شیئر کروں گا. کہ جب میں نے سائیکیٹری لی تو جب میں نے آئی واز ان ڈیلی, میں دہلی میں اس ٹائم تھا, تو میں نے کال کیا گھر پہ کہ میں نے ایسی سائیکیٹری لی. تو میرے گھر والوں کو پتا تھا کہ لائک میں بھی میڈیسن یا سرجری لے لے گا, تو میرے گھر والے بھی تھوڑے نا وہ پریشان ہو گئے کہ سائیکیٹری کیوں لی, ہے نا. میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں میڈیکل بیک گراؤنڈ سے ہوں, میرے پیرنٹس کو وہ ایجوکیٹڈ تھے کہ کیا ہے کیسے ہے, تو بھی تھوڑے کہنے لگے کہ نہیں سائیکیٹری لوگ یہ انٹرسٹڈ ہو کیا ہو, کیازِ کہ کشیر من ساری کھت بوڑ اخ ناو لوگمت سائیکیٹری, مطلب انگلش پہ ونان سائیکیٹری یا انگلش پہ مینٹل ہیلتھ ونان, کشیر پہ ونان پاگل, ہے نا. یا یہ سون سب کانٹیننٹ کشیر یا انڈیا یہ ات کامن ٹرم اخ پاگل, ٹھیک پاگلن ڈیل کرن. یا اگر ڈاکٹرن تہ کرو, یہ خالی تمنے یوت سٹگما ایون ڈاکٹرن ست. آز برونٹھ اگر اس وچھو 10 ؤری 20 ؤری 30 ؤری تمہ وز اگر ونہن یہ کمیک ڈاکٹر سے دپن یہ پاگل ڈاکٹر, اور اس پہ بہت مذاق بھی اڑایا جاتا. سو اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جو میں نے خود دیکھی نا اپنے گھر میں, جو تھوڑے پرپلیکس ہو گئے, تم گئی پریشانی یہ کیا انتخاب تمہ پتہ یہ گو اخ اس ایجوکیٹڈ ہمیں پتہ تھا میڈیکل, تو ییٚلہِ وۄنۍ اکھ کٲم چھِ گژھان, ییٚلہِ مینٹل ہیلتھ رِلیٹڈ کانٛہہ تہِ اِشوٗ چھُ یِوان, ساروی کھۄتہٕ اَسہِ نِش یِم یِوان چھِنہ تِم چھِ کران ڈِلے. ہر کانٛہہ چھُنہٕ کران کٲم کہِ گۄڈٕنیتھٕے وٕچھِ کہِ بچس منٛز چھِ کانٛہہ اِشوٗ, میٲنِس بچس یہِ ما چھِ تھوڑا ڈِفرنٹ کران بِہیو. میون بوے, میٲنۍ وایف, میون کُلیٖگ, کوئی بھی آفسس منٛز چھِ ایمپلاے کٲم کران, اگر یہ ٹھیک پٲٹھۍ اوس کتھ کران, اصل پٲٹھۍ اوس یِوان, پٔرفارمنس ٲس ٹھیک ہر کُنہِ ایسپیکٹس منٛز, أمِس کیٛاہ دٔلیٖل گٔے, اچانک کیٛازِ گوٚو چینج. أسۍ چھِ کٲنٛسہِ ونان, یہِ چھِ عموٗمن کہاوت کہ یہ ہٹا کٹا چھُ, أمِس کیٛاہ غم چھُ, جیسے آپ نے پہلے ہی کہا, ٹھیک ہے. اور آلسو جیسے آپ نے نفیسہ جی پہلے ہی کہا کہ انسان کیا کرتا ہے, وہ دیکھتا ہے پازیٹیوز کی طرف, تو لوگ بھی کیا کرتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں امس ہر کانٛہہ چھِ گٲڑۍ چھس, جاب چھُس, پونٛسہٕ چھُس, أمِس کیٛاہ پریشٲنی چھِ. تو یہ چھُنہٕ گژھان وٕچھان تِم کہ نہ یہِ تہِ حظ چھِ اکھ سُہ چیٖز یُس نہٕ اَتھِ چھِ یِوان کینٛہہ. اگر کسی کا خدا نہ خاصہ کسی کی ہڈی ٹوٹتی ہے, کسی کو انجری ہوتی ہے, تو سیدھا دکھتا ہے. سو جو مینٹل پین ہوتی ہے, جو مینٹل ایگنی ہوتی ہے اندر سے, یہ دیکھتا نہیں ہے کوئی. تو سب سے جیسے آپ نے کہا, اب یہ جو ہمارے پاس آتے ہیں, تو سب سے پہلے یہی ہوتا ہے کہ وہ ڈر ڈر کے آتے ہیں. وہ پہلے ہمارے پاس نہیں آئیں گے, وہ پہلے جائیں گے جو مختلف ڈاکٹرس ہیں, تم چھِ گژھان کارڈیالجسٹس نش, تم چھِ گژھان نیورولجسٹس نش, یا چھِ دلُک دود, اچھا کلُک دود. الٹیمیٹلی جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں, جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں آئے, وہ یہی کہتے ہیں کہ اسے باسیو ہائی ہے, اسما لگی ٹیکس, اسما لاگن سوسائٹی مز ما لاگ الزام. کوئی ہوتا ہے ماں باپ اپنی, اگر کوئی بیٹی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہ اس دوپ اگر امس خاندر ون کرنے, اگر اسے ڈاکٹرس نی اس کیا ونان, رشتہ دار کیا ونان, سوسائٹی کیا ون. مگر یہ اخ واریاہ امپارٹنٹ نا, ایک ایسا ایسپیکٹ ہے جو ہم نیگلیکٹ کرتے ہیں. بیٚیہِ چھُ اَسہِ پانہٕ تہِ وٕچھُن کہ نہ اگر أسۍ تہِ چھِ آسان کُنہِ نتہٕ کُنہِ وِزِ, آپ میں ہر کوئی نہ کوئی اس مینٹل جو ایشوز ہیں فیس کیا ہوتا ہے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, ہم دو چیزیں دیکھتے ہیں, آ گئی سمپیتھی, بیٛاکھ گئی ایمپیتھی. سمپیتھی کو بہٕ چھُس تۄہہِ سۭتۍ تھاوان نارمل, میرے کو لگ گئی ٹھیک ہے, ٹھیک ہو جائے گا. ایمپیتھی کو ریئلی آئی شوڈ فیل ہاؤ یو آر فیلنگ. اگر آپ کے اندر پین ہو رہی ہے, مجھے بھی ویسا ہی فیل ہونا چاہیے پین. اینڈ ہاؤ کین آئی میک یو فیل بیٹر. آج کل زیادہ سمپیتھی آسان کہ وہ کوئی بھی کرتا ہے, بٹ اس ایمپیتھی دس ریمینز تھرو آؤٹ آور لائف. کمپیشن, اگر آپ کسی کے ساتھ اچھی بات ہی کرو گے, آپ کے ساتھ اچھے سے پیش ہی آؤ گے, اس کو زندگی بھر یاد رہے گا. ایک تو یہاں پہ بات یہ بھی ہے کہ جب
फॉर एग्जांपल मेरा कोई दोस्त ये रिपोर्ट करता है कि मैं टेंशन हूँ बसान बहुत तमिस पे वन है क्या गए बोय वन जिंद क्या टेंशन आयो तुत मगर मे पता कि अंदर अंदर कोत वोतमुत ये कशर पे वन अंदर वोतमुत हकबल बिचार एस वन कह परवाय सोरी गस ठीक मगर अत मज गस सोन रेस्पॉन्स ती यह आसन कि अगर अमिस बासान मे टेंशन अगर अमिस बासान मे एंजाइटी यू डोंट नो मतलब कमिस क्या हालात कंसे पता तमसी पता या खुदा सबस पता कम से कम हेकोस यह वनित कि यमिस निश गस काउंसलिंग कर हासिल या कंसल्टेशन कर साइकाट्रिस्टस निश कह मा तुथ मसल ये मज दवा पे खुन वारिया तिथ दद साइकाट्री मज यमन जन दवा पेवान खुन वारिया तिम दद यम जन सिर्फ काउंसलिंग सती ठीक गसान अत मज ब्याक अख कि अगर हसा साइकाट्री हुन दवा खेमो अमि सत बड़ साइड इफेक्ट अमि सत पन्ने हन निश इंसान गसान सु तथ पे करो जरूर कत मगर अख भी तिजारती वक्फ लास्ट नाज़रीन मोहतरम एक छोटा सा वक्फा लेंगे फिर उसके बाद इस गुफ्तगू में कोई वक्फा नहीं आएगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर साहब अगर हमें टांग में लगती है म्यादस दोद आसान जख्म गसान यह बोझ नहीं जैसे आपने कहा मगर ये का दिमागी प्रॉब्लम या पागली वनान या क्या स्ट्रेस टेंशन या जो भी हमें मेंटल इलनेस होगी इसको हम निगलेक्ट करते हैं। अगर ऐसा होता तो शायद एक मेडिकल फील्ड अलग से साइकाट्री की होती ही नहीं। ये बहुत ज़रूरी है हमारे नाज़रीन को जानने के लिए। और उसके बाद अब अगर यही डॉक्टर दवाई दे रहा है उसको जी यूजुअली क्या होता है थो डिप्रेशन दवा यह टेंशन फुल लोग वन यह खोन अनन तन ना यह खोन कित पे पज तिमन अत से डील कर कत एज अ पेशेंट यह जरूरी पन्निस यह राइट अकिस पेशेंटस जानन कि बह क्या खेवान तो मे कीत कालस खेन तो क्या पेशेंट एजुकेशन यह इंपॉर्टेंट बे सन जिम्मेवारी कि यूथ पेशेंटस ट्रीट करान एजुकेट कि कुछ दवा कत चीज़ लगन। अमूमन यह गलत फहमी मज कि अगर टेंशन दवा खो यह जिंदगी भर खो टेंशन दवा थाई अस शंगनत अमि सती आराम सही यह अगर एक हिसाब वो यह बिल्कुल गलत इस टेंशन दवा मुख्तलिफ किस्म के इथ इंसान गो मिसकनसेप्शन लॉन्ग टाइमस खेन वारियस कालस तथ खतर वन बह कि अगर कंस डायबिटीज या कंस थायराइड या बीपी तिम दद सन हार्मोन जिस्मस मज तिम कम गसान तिमन पे पेवान सप्लीमेंट कर तो तुम खेवान जिंदगी भर तिमन निश लाइफस्टाइल एग्जैक्टली बट इट्स बेसिकली हार्मोनल इम्बैलेंस इन आवर बॉडी गसान तथ खतर जहन वन डॉक्टर सबस अस कत कालस दवा खेन खेमो रेत खेमो दोन रेतन इथे कन स्ट्रेस गसान स्ट्रेस या परेशानी या डिप्रेशन कह तकलीफ अत मज सैनिस जहनस मज सैनिस ब्रेनस मज केमिकल थोड़ा गसान अप एंड डाउन यम रोजान तथ मयारस मज कह यथ मयारस मज आसन गसान यह नॉर्मल रेस्पॉन्स बॉडी यम प्रोड्यूस गसान अत कहें तिम बराबर करने खतर पे दवा दिन वन ब्रेन अत डायरेक्टली कह इंजेक्शन करो तो सह ग नॉर्मल दवा खेवान तिम वार 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 तथ लेवल पे वातान यम पत पन असर करान तो अख लेवल ऑफ नॉर्मलसी वातान मगर वन चीज गसान कि इस पेशेंट यह बामरान कि बह खेम वारियस कालस दवा कह दयम चीज आराम अत मज कह दवा आरामिक दवा दपो मैं आपको नहीं बोलूंगा कि वैसा नहीं है बट वो डिजीज स्पेसिफिक होते हैं वो डिपेंड करता है। कोई किसी को नींद की दिक्कत है कुछ टाइम तक हम मेडिसिन चलाते हैं फिर वो बंद कर देते हैं जी। किसी को कोई ऐसा है कि तकलीफ तिम यथ इंसान टोटली लॉस विद द सराउंडिंग तिम एंग्री वो वायलेंट होते हैं उसमें हम कुछ देर चलाते हैं ताकि काम डाउन हो जाए वो डिस्टर्ब ना करे अपनी सोसाइटी को तो कुछ देर तक चलाते हैं फिर हम नॉर्मल जो मेडिकेशन है वो कंटिन्यू कर लेते हैं। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है ना कि पेशेंटस गई पाई कि मे अड़वती त्रावन यह कह बे अगर अमूमन वो गसान दवा दुकान वाले मे टेंशन में तो दवा फुल वो हमें क्या वो यही दवाई हमें देता है सो आरामुक दवा फुल दिवान एंड हम ये जिंदगी भर लेते रहते हैं जिंदगी भर लेते रहते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि जब हम इस पर डिपेंडेंट होते हैं पे दवा फुल त्रित
کہین بیل وائن اس ڈاکٹرس گئی تھوڑا بہت اس پز اعتماد تہ پتہ تمس پہ ظاہر کرن ایک بھروسہ ہونا چاہیے اعتماد ہونا چاہیے کہ اگر میں ایک معالج کے پاس گیا تو یہ مجھے کوئی غلط دوائی پرسکرائب تو نہیں کرے گا. وہ اعتماد بھی اب ذرا کم ہو رہا ہے, اس کی بھی بہت وجوہات ہیں, وہ بہت طویل بحث ہے, اس پہ نہیں جائیں گے. ابھی جس انیشیٹو کے ساتھ آپ منسلک ہے وہ ہے ٹیلی مانس. اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا بتائیے. ٹیلی مناس جو ہے کہ لائک اگر ہم دیکھیں گے پوری دنیا میں جب کووڈ ہوا تو پوری دنیا ایک حساب سے بند ہو گئی. بالکل. تو جو یہ مینٹل ہیلتھ ایشوز تھے ابھی تک اگنور ہوتے رہ رہے تھے, ہر کوئی اپنی لائف چلا رہا تھا. تو یہ مینٹل ہیلتھ ایشوز جو ہے اچانک سے بڑھنے لگے, سامنے آنے لگے, لوگوں نے اپنا اسٹریس میں اضافہ کرنے لگے وہ سب لوگ. تو اسی حساب سے دیکھا گیا کہ جو انڈیا کے جو مینٹل ہیلتھ فیسلٹیز تھی, انڈیا میں جو مینٹل ہیلتھ ایشوز تھے وہ اتنے زیادہ تھے. یہ دیکھا گیا کہ اراؤنڈ 70 to 90% ایک ٹرم ہے ٹریٹمنٹ گیپ. ٹریٹمنٹ گیپ ہو گیا کہ کتنے لوگ کو ایشو ہے اور کتنے لوگ ٹریٹمنٹ اویل کر رہے ہیں. دیکھا گیا کہ 70 to 90%, 70 سے 90% ہے جو ٹریٹمنٹ اویل ہی نہیں کر رہے ہیں. وہ ایسیسیبلٹی, افورڈیبلٹی, اویلیبلٹی, جو کوئی بھی وجہ ہو اس کی وجہ سے وہ نہیں اویل کر رہے تھے. تو 2022 اگست میں ایک بل پاس کی گئی ٹیلی مناس کے نام سے. تو منسٹری آف ہیلتھ اینڈ فیملی ویلفیئر نے لانچ کیا ان کولیبوریشن ود نیشنل ہیلتھ مشن. تو یہ اراؤنڈ 23 اسٹیٹس میں لانچ ہوا. تو ہماری JNK کی جو اسٹیٹ تھی سب سے پہلی تھی جس میں لانچ ہوا, وہ اسٹارٹ بھی یہاں ہوا اور انوگریٹ یہ لاسٹ اکتوبر میں ہوا. ہمارا 1 سال کمپلیٹ ہو گیا آج تک. تو اس 1 سال میں ہم نے دیکھا ہے کہ اراؤنڈ ہم نے مور دین 25,000 کالز ریسیو کی ہے. اچھا, یہ ٹیلی فونکلی جو پیشنٹس ہیں آپ سے رابطہ قائم کرتے ہیں. اور یہ جو ٹیلی فون ہیلپ لائن ہے 24/7 ہے. یہ دن بھر چالو رہتی ہے. ہمارے پاس 3 اسٹیجز ہے. ہمارے پاس کاؤنسلرس ہیں, کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں اور ہم ڈاکٹرس ہیں. تو پیشنٹ جب کال کرتا ہے وہ پہلے کاؤنسلر سے بات کرتا ہے, پھر یا تو وہ ہمارے پاس کنیکٹ ہوں گے یا تو کاؤنسلر کاؤنسلنگ کریں گے. یہ ہیلپ لائن نمبر آپ بتا سکتے ہیں؟ ہیلپ لائن نمبر 14416 ہے. 14416. ہاں, یہ 24/7 ہے. یہ ٹول فری نمبر ہے. کوئی بھی پیشنٹ کہیں سے بھی کال کر سکتا ہے. 14416 سب نوٹ کر لیجیے. ہم ناظرین سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ 14416 یہ ہیلپ لائن نمبر ہے. اگر آپ میں کوئی ایسا سمٹم لگ رہا ہے, آپ کو کوئی پریشانی لگ رہی ہے, کوئی ایسی چیز لگ رہی ہے جس سے آپ بادر ہو رہے ہیں, تو آپ اس ہیلپ لائن نمبر پہ رابطہ قائم کر سکتے ہیں اور اپنی تکلیف کو جو ہے سلجھا سکتے ہیں. تو اس کے بارے میں یہ سب سے امپورٹنٹ چیز اس کی کیا ہے کہ یہاں ہم نے کشمیر میں دیکھا ہے کہ جو ہیلتھ فیسلٹیز ہے, میں پھر سے پیریفریز کی بات کروں گا. ایک پیشنٹ ہے جو ٹنگڈار میں رہتا ہے, ایک پیشنٹ ہے جو ڈوڈا میں رہتا ہے, ایک کشتواڑ میں رہتا ہے, ایک لداخ کرگل میں رہتا ہے. 6 مہینے ان کے راستے بند رہتے ہیں. تو یہ جو سائکیٹرک ٹریٹمنٹ ہے وہ آ نہیں پاتے. میڈیکل ٹریٹمنٹ تف تر تک علاج واتان. تو رات پہ شین اخبارن مزے خبر کہ ہور علاقہ ست گئی رابطہ بند. تو وہی ہے کہ تپس اگر آسہ تپس واتان علاج, زکامس علاج واتان, تک کھو 2-3 دہن دوا مکلیو. مگر یہ شعبہ یہ ہر کنس خاطر نو. ات ہوں آپ نے تہ وونو پانہ ہر کھانا انڈرسٹینڈ کران. ایون سنس میڈیکل فیٹرنٹی مز تم لوگ یم انڈرسٹینڈ ایکچولی کران کہ یہ کیا مینٹل ہیلتھ ایشو کیا. اس چیز کے لیے وہ ٹریٹمنٹ گیپ ریڈیوس کرنے کے لیے, وہ ایسیسیبلٹی کے لیے یہ لانچ کیا گیا کہ تاکہ یہ جو گیپ ہے جو پیریفرل ایریاز میں ہے جہاں پہنچ نہیں پائیں گے وہ برج کریں گے, وہ ہمارے پاس آ کے کنیکٹ کر سکتے ہیں. اور دوسرا امپورٹنٹ چیز ہے کہ 24/7 یہ سروس اویلیبل رہے گی. آپ ابھی دیکھو گے کہ سوسائڈس کے کیسز کتنے زیادہ ہو رہے ہیں, ہے نا. تو وہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ اس ٹائم پہ ان کے ساتھ بات کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے, ان کی بات سننے والا کوئی نہیں ہوتا. مے بی اگر ان کو وہ اس ٹائم کسی کے ساتھ بات کرے, وہ صلاح دے, تو وہ مے بی ہم ایک جان بچا سکتے ہیں. تو وہ بھی ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے نا یہ ایک کانسیپٹ آیا ہے. اور جیسے اب ٹریٹمنٹ کے پارٹ ہے, یہ جو ٹریٹمنٹ پارٹ ہے اس کے ٹریٹمنٹ کے بعد اس کی کولیبریٹ کریں گے باقی جو ایریاز ہوں گے, ہے نا, ان کے ساتھ کولیبریشن میں جو ایز آف ایسیس ہے سب سے امپورٹنٹ, ایز آف ایسیس وہ ڈیولپ کرنے کے لیے ہے. یہ جو اس میں آپ نے کہا کہ 1 سال ہو گیا, 1 سال کا آپ کا مشاہدہ کیا ہے, کیا ریسپانس رہا یہاں کے لوگوں کا؟ ہمارا ریسپانس سب سے بہت اچھا ہے. میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ ہم نے مور دین 25,000 کالز وی ہیو ریسیوڈ ان لاسٹ 1 ایئر. 25,000 سے زیادہ کالز ہم نے ریسیو کی ہے ماشاءاللہ. اور میکسیمم پیشنٹ ہمیں ہر کسی ڈسٹرکٹ سے کال آ رہا ہے. ہر کوئی پیشنٹ اپنی نا خوشی اظہار کر رہا ہے. اور دوسرا یہ چیز ہے اسٹگما, اس سے اسٹگما دور ہو رہا ہے. تو ون ہسپتال یون کی بیم ہسپتال تو بہ کر مے ما وچھ کانٛہہ تو سو گھر میں سوری کانفیڈینشل, سوری کانفیڈینشل. گھر بہت ہیکو تھی پنس کٹھس مز کال کرت, کٲنٛسے چھنہٕ پتہ. سُہ چیز وۄنۍ اگر کاؤنسلنگ تہِ کرناوُن سُہ ہیٚکہِ گھرِ کُٹھِ پٮ۪ٹھ گٔژھِتھ. اگر کانٛہہ سٹوڈنٹ چھُ تٔمِس چھُنہٕ پننہِ سکوٗلُک دۄہ پھٕٹراوُن کینٛہہ,
सो गरस मज कॉल कर पढ़ काउंसलिंग त कर मैं जॉब पे हूँ वह हेक ड्यूटी बह लीव थी कहीं बह सह चीज हेक अवेल कर। जी नफीसा डॉक्टर साहब यूजुअली क्या होता है ना अगर यड़ दौद ऐसे डॉक्टर्स गसान गो बसान हल्का हल्का पे थोड़ा सा ज्यादा बसान तो गसा या और कोई भी प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें कौन सा स्टेज है जब हमें खुद को ये आइडेंटिफाई करना है कि मेरे में प्रॉब्लम है ना आई शुड कंसल्ट समवन सो दैट आई कैन गेट बेटर। एग्जैक्टली तो हर इंसान अपने ना पैटर्न से वाक्य होता है अच्छा पाई सोन बिहेवियर क्या सोन सेल्फ असेसमेंट ये बासे कि ना तम चीज सोन दिल या मन यह कुछ चीज सत खुश गसान ब्रोट बह करान बस वुचान कार्टून मे गसान दिल खुश बस खेवान चॉकलेट मे गसान दिल खुश बस गसान नबर मे गसान दिल खुश आज ना कह चीज म्यूजिक बोजान मे दिल खुश गसान कहें मेन हेकत बॉडी यह मे सपोर्ट इबादतस कुन तवज्जो कहें यह सपोर्ट करा मे कह थकावट मे यह जरूरी कि मूड या मेंटल हेल्थ इशू इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेस या परेशानी ये हमारी बॉडी सिम्टम्स में भी आ सकता है अच्छे हेकत कहें तवज्जो हेकान दिखत सानि काम में सोन परफॉर्मेंस असल सोन कंसंट्रेशन बराबर रोजान कहें निंद्र हिंस डिस्ट्रैक्टेड रोजान हर कह चीज इंसान खुश रोजान कहें तवज्जो पन रोजमर्रा जिंदगी पन फैमिली मज हेकान तवज्जो दित कहें पन शुरन शुर तिमन सत इंटरेक्ट कर खुश गसान आज ना सह मजे कहें बच्चन मज कि तिम ना हेकान फोकस कर पन कामन मज कहें बच्चे खेवान चवान शोंगान तिम चीज आज हेकान तिम कर कहें सो यम इंडिकेटर्स और रेड फ्लैग्स ये जानन कि मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स जरूरत काउंसलिंग क्या गसान अगर कोई सिम्टम्स बासान उनका अपना कोई घर का बोलेगा भी यू शुड कंसल्ट मगर वो खुद रेडी नहीं होते नहीं मुझे नहीं हो सकती है प्रॉब्लम इट्स नॉट जब उनमें है दे आर स्टिल इन डिनायल how should we convince them? There are two things, one is denial and another is stigma. So we have to first see कि ये जो इंसान है किस चीज की वजह से कह रहा है स्टिग्मा की वजह से कि हाय मैं गोस लेबल गसन कि पागल में मेंटल इशू या में कहां तकलीफ कहीं ना कहीं वही मेन रीजन डिनायल से आसान यूजुअली जो हमारे कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जो डिप्रेशन होता है एंजाइटी होता है पैनिक होता है उनमें यूजुअली डिनायल नहीं होता है उनमें स्टिग्मा ही होता है जी कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जिनमें इनसाइट नहीं होती है यत मज इंसान छ वनान तमिस आसान रियलिटी से टच कहीं अस वनान तमिस यह मोत तथ मज डिनायल आसान मैंने छुन कहीं तथ मज शक करान या सह तथ मज एग्रेसिव आसान सह दपान मैंने कोर कहीं आई एम ठीक वट एवर आई एम सेइंग या बह करान सह बिल्कुल ठीक बिल्कुल मगर इन डिप्रेशन पैनिक एंजाइटी फोबियाज इनमें इंसान की एक्सेप्टेंस होती है बट उनको क्या चाहिए उनको हाथ पकड़ के उनको गाइड कर प्रॉपर मेडिकल असिस्टेंस चाहिए। अब प्रोग्राम में हमारे पास 2 मिनट हैं तो इन 2 मिनटों में हम डॉक्टर साहब के तजुर्बे से भी और इल्म की बुनियाद पे भी ये जानने की दरियाफ्त करने की कोशिश करेंगे कि आज ज़िंदगी और स्ट्रेस ये अब सिनोनिमस बन गई ये चीज़। आप कहेंगे कि मैं किसी फेरी वर्ल्ड में जाऊं जहां परियां होंगी जहां सिर्फ सब कुछ ठीक होगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। अ लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेस, हर किसी का अपने हिस्से का स्ट्रेस मिलता है। कोई ऐसा मतलब रात तान छुस बह ठीक खुदा रचन कह गो तिथ मुसीबत आव युथ कह सिचुएशन गई अराइज ये जन माई मेंटल हेल्थ टुक अ हिट। सो ये मेंटल वेलबींग के लिए जहनी सेहत को अच्छा रखने के लिए थोड़ी बहुत टिप्स हमें दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, जो जहनी सेहत है मुश्किल नहीं है उतना, बस ये हमारे तक अपने तक है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं कहूँगा जो हम अपनी लाइफ में प्रायोरिटाइज करें कि हम अपनी लाइफ में चाहते क्या है। जी जी यसान कि अच्छे बनाव वो फैंटेसी, हमें फैंटेसी ड्रीम्स नहीं बनानी, रियलिस्टिक हमें रियलिस्टिक अप्रोचेस रखने हैं जी। हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है वो उतनी हाई नहीं रखनी है कि हम उन पे खरे ना उतरे, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें इन्वॉल्व रहना है अपने साथ, अपनी सोसाइटी के साथ जी। नॉर्मल अपनी हेल्थ पे तवज्जो देना। जब हम अपनी फिजिकल हेल्थ को ठीक रखेंगे हमारी मेंटल हेल्थ भी ठीक रहेगी जी। और दूसरा है कि इंटरेक्ट करना है, आइसोलेशन में नहीं जाना है। एक जैसे अपने का फैंटेसी वर्ल्ड चुन बना उनके आजकल हम देखते हैं हम डिजिटल वर्ल्ड में रुके हुए हैं, तो हमें उससे बाहर आना है। विर्चुअलिटी रादर देन जो हम प्लान करते हैं मोबाइल पे बनाने के लिए किसी और चीज पे, वी पेन डाउन इट और हम हर दिन एक एक टास्क रखे अपने लिए कि हम अपने आप को कैसे आगे बढ़ाएं, हम अपने आप में कैसे काबिलियत लाएं। और
جب بھی ہمیں کوئی ایشو لگے ہم اس پہ بات کریں. بالکل. اور جب لگے کہ چیزیں ہمارے قابو سے باہر جا رہی ہیں, ہمارے کنٹرول سے باہر جا رہی ہیں, تو وی شوڈ سیک پراپر میڈیکل اسسٹنس. تھینک یو سو مچ. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک بہت ہی معنی خیز پروگرام, بہت اچھی جانکاری ہمارے ناظرین تک بھی پہنچی. آپ نے صبح صبح یہاں اپنی تشریف آوری سے ہمیں نوازا, اس کا بہت بہت شکریہ. ناظرین محترم, آپ بھی اگر اپنے آس پاس کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں یا کوئی آپ کے حلقے میں ہے, چاہے آپ کا رشتہ دار ہے, آپ کا دوست ہے, آپ کا کولیگ ہے, آپ ان کے بیہیویئر میں کچھ ان یوزول سینس کر رہے ہیں, تو اس بات کو آپ فراموش نہ کیجیے گا, نظر انداز نہ کیجیے گا. اس سے بات کرنے کی کوشش کریں, اس کا حوصلہ بڑھانے کی کوشش کریں, اسے یہ صلاح دینے کی کوشش کریں کہ بھائی سائیکائٹری بھی ایک شعبہ ہے. ہمارے پاس بہت قابل اور اہل سائیکائٹرسٹ ہیں جن کے پاس آپ جا کے اپنے سبھی مسائل کا حل تلاش کر سکتے ہیں. آج اسی نوٹ پہ مجھے اور نفیسہ کو اجازت دیجیے. آپ اپنا بھرپور خیال رکھیے, ہماری دیگر نشریات کا لطف لیجیے, بالخصوص اس پروگرام کو پیار اور محبت سے نوازتے رہیے جس کا نام ہے گڈ مارننگ جے اینڈ کے.